बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील की मौत का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में जिन खबीस औरतों का जिक्र किया गया है उनमें सरफहरिस्त एक जमील बिन्त हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स भी थी। ये तारीख में उम्मे जमील के नाम से जानी जाती हैं और अबू लहब मरदूद की बीवी होने के नाते से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची लगती थी। जहां अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में बहुत आगे निकल गया था, वहीं उनकी बीवी पैगंबर खुदा को अज़ार रसानी पहुंचाने में अबू लहब के हर अमल में उसके मुआवन और मददगार होती थी। हकीकत में ये ऐसी ज़ेबत की मालिक थी कि इस्लामी दुश्मन में तमाम मुशरिकीन ख़वातीन को पीछे छोड़ चुकी थी। उसने ना सिर्फ हक़ाइक़ को मसख़ करने और फितना अंगेज़ी फैलाने के मंसूबे बनाए, बल्कि अमलन उन मंसूबों की कामयाबी के लिए कोशिशें भी करती रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची होने की हैसियत से अक्सर और बेशतर इसका सामना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाया करता था, और जब कभी इस खबीस औरत की हुजूर से मुलाकात होती तो ये आपको फिक्र फाका का ताना देती और कभी कभार नरीना औलाद जिंदा न बचने का ताना भी देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसकी बातें सुनते तो इनकी तरफ तवज्जो न दिया करते, बल्कि इनसे आराज फरमाते थे। उम्मे जमील को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो तो बातें ही इसीलिए बनाती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब दें। मगर जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों से आराज फरमाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, जिसकी वजह से वो आपको एज़ार आसानी पहुंचाने की नियत से नए नए तरीके आजमाती। उन्हीं में से एक तरीका जो उसने इजाद किया वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने का है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस की सूरत लहब में फरमाया है। बज़ाहिर उम्मे जमील की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सरफहरिस्त ताज नबूवत भी है, या शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरादरी बनी हाशिम और उम्मे जमील की बिरादरी बनी उमैया के दरमियान कुरैश में सियादत और क़यादत के सिलसिले में भी अदावत की वजह हो सकती है। ये रिश्तेदारी की वजह से दिल में हसद और कीना और नीचा दिखाने की वजह से अदावत हो सकती है। लेकिन जो भी हो, यह खबीस औरत जहरीले सांप की मानिंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में हर तरफ अपना जाहिर फैलाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत कायम किए हुए थी। ये बहुत जरी और बेहुदा और ज़बान दराज खातून थी और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर बड़ा असर सोख रखती थी, और बज़ाहिर अबू लहब खुद भी इसके सामने बेबस नज़र आता था। यही वजह है कि जब मुशरिकीन की मजलिस शूरा ने यह फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह जादूगर मशहूर कर दिया जाए, तो मैं जमील इससे बहुत खुश हुई और अबू लहब से कहने लगी, लोगों में ये ऐलान तुम करोगे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि आप हज के मौसम में बाहर से आने वाले लोगों के साथ साथ रहते थे और बजाय अकाज बराए मोहब्बना और बाज़ार ज़िल मजाज में भी तशरीफ़ ले जाते थे, जहाँ लोगों को दीन की दावत फरमाया
کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتا جاتا تھا، یعنی تم لوگ اس کی انتباہ نہ کرو، یہ جھوٹا صحابی ہے، استغفر اللہ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کا باغی ہے۔ جمیل اپنے شوہر ابو لہب کی اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر بھی دل نہ بھرتا تو اسے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن قربان جائیں نبی رحمت کے صبر و برداشت کے، آپ وہ کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے، اے بنی عبد المناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی اور آپ کو عذاب پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو جمیل پھرتی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ شریف پہنچی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آ رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بہبودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب جمیل آپ کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہ دیکھ سکی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ میں نے سنا ہے انہوں نے میری ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس گھر کی رب کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی ہجوم نہیں کی۔ جمیل نے یہ سنا اور بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں فرمانا اس کے لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرمان خدا عز و جل تھا۔ تو اگر تم یہ کہنے والے کو تلاش کر رہی ہو تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زیاد، ضحاک وغیرہ کا کہنا ہے، یہ خبیث عورت راتوں کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، جبکہ قیادہ عمرہ حسن بصری اور مجاہد اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ وہ کانٹے لا کر نہیں بچھاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے تھے، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جادر اس کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اسے لکڑیاں ڈھونڈنے والا کہتے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کا تو کام ہی یہی تھا۔ حضرت سعید بن جیز کہتے ہیں، جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق بطور محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آخرت میں جمیل اس آگ میں لا لا کر لکڑیاں ڈالتی رہے گی جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک دن جمیل کھجور کی چھال کی رسیاں سے کانٹوں کا گٹھا باندھے رسی میں گلے میں لٹکائے جا رہی تھی۔
ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہیں کھجور کی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اسی جگہ وصل جہنم ہو گئی۔ یوں اس گستاخ و خبیث نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب کی بھی حقدار ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔